السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم سے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھا جائے، کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت بڑے بڑے ٹراماز کو فیس کیا اور ہمارے لیے اس وقت وہ رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ کس طرح سے بالکل ایک باٹم لیول سے اپنے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کیریئر میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر انہوں نے کون سی عادات اپنائی ہیں، اسی طرح سے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں رانا ذوالفقار علی صاحب، COO لکی الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ سے۔ ہم سب انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ماشاء اللہ اللہ کا، آپ سنائیے؟ الحمدللہ بہترین۔ سر آپ فرمائیے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی کے ٹراماز کو فیس کیا اور اس وقت جو ہے ماشاء اللہ آپ کامیابی کی بلندیوں پر موجود ہیں۔ میرا جرنی اس طرح سے سٹارٹ ہوا کہ یعنی وہ جو آپ نے پوچھا کہ بلندی تو پتہ نہیں ابھی کب حاصل ہونی، کیونکہ یہ تو ایک کنٹینیوس جرنی ہے جو پیدائش سے لے کر اور اینڈ تک جاری رہنا ہے، جو کہ ایک لرننگ ہے جو جاری رہے گی۔ لیکن اگر میں اپنے اگر زندگی کا پورا انکمپاس کروں کہ میں کہاں رہا کیا رہا، تو آئی بلانگ ٹو اے ویری متوسط فیملی سے میرا تعلق ہے، اور جو میرے دونوں پیرنٹس تھے وہ دونوں جاب کرتے تھے، بوتھ ور ان پاکستان ریلویز، تو دونوں جاب کرتے تھے۔ اور اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ 60s یا 70s میں دس واز کوائٹ اسٹانشنگ کہ دونوں جاب کرتے ہوں، لیکن وہ اس چیز نے ہمیں بلڈ کرنے میں بھی ایک انسپائریشن بھی دی کہ سوسائٹی میں اگر ایک گھر کو چلانا ہے تو ایک سنگل ہینڈڈ شاید مرد ہی کا صرف کام نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے اس طرح سے ایک لیسن سیکھا کہ کس طرح سے دونوں میاں بیوی جو ہیں ایک یعنی ایک گاڑی کو دھکیل رہے ہوتے ہیں، دونوں اسینشیل ویلز جو ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا جو پورا اگر میں کہوں کہ پیدائش میری ملتان میں ہوئی، اور جو میں نے ہوش سنبھالا اپنا تو وہ خانیوال ایک علاقہ ہے ملتان کے ساتھ چھوٹا سا، وہاں سے میری پورے کیریئر کا آغاز شروع ہوا۔ اسکولنگ میں نے وہیں سے کی، میٹرک میں نے وہاں سے کی، اور پھر میٹرک کے بعد پھر میری زندگی میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک آیا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیٹ واز دا بگیسٹ ڈیلیما۔ اچھا، وہاں سے پھر سمجھ آنا شروع ہوئی کہ لائف اب بچپنے سے نکل کے آل آف سڈن کس طرح سے ایک ایسی جگہ پر آپ آ گئے ہیں وہاں جہاں سے اب آپ کو میچورٹی کی طرف نکلنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک ماں ہے اور اس کے ساتھ ہم 3 بھائی اور 1 بہن، اور سارے اسکول گوئنگ، اور اس کو کسی طرح چلانا ہے۔ اچھا، ماں نے ہماری ایک ایمبیشن لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایم صرف پڑھنا ہے۔ اچھا، بہت لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بچوں کو کسی کام پر ڈال دو، کسی دکان پر بٹھا دو، کسی اس جگہ بٹھا دو، بٹ شی نیور کوئٹ۔ اس نے کہا ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے پھر میں نے اپنا یونیورسٹی کیریئر شروع کیا۔ جیسے ایک متوسط فیملی میں ہوتا ہے، اسٹل میرے لیے ایک بہت بڑا جمپ تھا کہ میں ملتان سے اٹھ کے اس دور میں لاہور جا رہا ہوں۔ سو دس واز اے ویری بگ تھنگ ایٹ دیٹ اسٹیج آف ٹائم کہ یار اچھا ایک بچہ اب لاہور پڑھنے جائے گا اور وہ بھی ہاسٹل میں رہے گا، اینڈ ہاؤ دس آل ول ہیپن۔ کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں نے پروٹیکٹڈ ونگز میں کسی نہ کسی طرح سوسائٹی میں سروائیو کروایا اینڈ آل دیٹ۔ بٹ اینی ویز یونیورسٹی گئے، اور پھر یونیورسٹی سے لاہور یونیورسٹی میں جب ہم گئے تو پھر مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ لائف کے اینگلز کس طرح سے ہیں، اور میں اسٹل آئی فیل مائی بلیسنگ کہ میں ہاسٹل میں پڑھا، کیونکہ ہاسٹل میں ڈائیورسیفیکیشن بہت تھی۔ اچھا، ہمارے پاس ہر کلاس کے لوگ بھی تھے اور ہر کماش کے لوگ بھی تھے، اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی تھے، اور بہت ایسے ایسے ہنر تھے ان کے پاس کہ جو ون کین ناٹ امیجن آن دیٹ۔ اچھا، وہاں پہ ایسے بھی تھے جو آپ کو ڈی ٹریک بھی کیا جا سکتا تھا اینڈ آل، لیکن ان ٹوٹیلٹی میں اس معاملے میں ضرور لکی رہا کہ وہ دوست اور احباب جتنے تھے وہ بہت اچھے تھے، اور وہاں سے پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ دین آئی اسٹل ریکال کہ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جب میں یونیورسٹی میں ادھر ہم پڑھ رہے تھے، دیر واز نو ریئلائزیشن کہ ہماری کس طرح سے ہمیں مارکیٹ کے لیے ایک پروڈکٹ بنایا جا رہا ہے۔ اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا اس وقت اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ اس نے یہ اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ یار آپ دوسری یونیورسٹیز میں آپ کا رینک کیوں اتنا پرومیننٹ ہے، بیکاز آف کہ آپ ایک مارکیٹ پروڈکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں، انسٹیڈ آف کہ وہ ٹپیکل لکھے پڑھے جو باہر نکلتے ہی وہ برائلر بچوں کی طرح جن کو اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن یہ کہ انہوں نے پورا کا پورا وہ پیکیج ڈیولپ کیا۔ اور پھر جس وقت ہم فیلڈ میں پہلی بار آئے
تب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یار، یہ تو ہم لوگ واقعی سم تھنگ از ڈفرینٹ فرام ادر جو دوسرے انجینئرس تھے، ینگ انجینئرس تھے، ان سے کیا چیز ڈفرینٹ ہے. اچھا وہ تھا چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کی اسیسمنٹ کا انداز. تو وہاں سے بس پھر میرا جرنی شروع ہوا اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکل کے فرسٹ ٹائم پریکٹیکل لائف میں آیا. اچھا سر، یہاں پہ ایک نا بڑا اہم پوائنٹ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کمیونٹی میں یہ میسج پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ سوشل انفلوئنسرز بھی ہیں، کہ جناب ڈگری کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ایجوکیشن یہ جو سسٹم ہے یہ تو گھسا پٹا ہے، یہ تو صرف نوکر بناتا ہے، جبکہ آپ کو بزنس کی طرف جانا چاہیے. آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک جو علم ہے نا، علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اچھا اف سم باڈی از سیئنگ کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے مارکیٹ میں جا کے پیسے کمانے ہیں، تو وہ تو پھر پہلا لیسن ہی غلط ہے نا. ہاں پھر تو وہی لیسن کافی تھا کہ اگر جس وقت میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں کو کسی نے کہا تھا کہ جا کے اس کو کسی دکان پہ ڈال دو، تو میں دیٹ واز اسٹارٹنگ آف کہ سم تھنگ ان مائی پاکٹ، اور میں پیسے کمانا شروع ہو گیا. لیکن جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کو زندگی میں ہر وقت پے آف کرے گی. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی اس میں چلے جائیں، آپ کو ایک کمپیریزن فوراً نظر آنا شروع ہو جائے گا ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن میں اور ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے. ایون بچپنے لیول سے ہی آپ بچوں کو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جن بچوں کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی کہ وہ نہیں پڑھے، تو وہ ڈفرینس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. آج کل البتہ ایک نئی چیز ضرور آ گئی ہے کہ ایجوکیشن کو ایک وہ کوالٹی بنا دیا گیا کہ اس ادارے کا پڑھا ہوا ہے تو یہ بچہ بہت بریلینٹ ہے، اس ادارے کا پڑھا ہوا ہے تو یہ بچہ اتنا بریلینٹ نہیں ہے. یہ اسیسمنٹ میں نہیں ایگری کرتا، یہ دس از رانگ. اچھا سر، اس کے بعد پھر آپ نے پروفیشنلی اپنے کریئر کا آغاز کیا. اب سر بہت سارے ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کریئر کس طرح سلیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کیریئر سلیکشن کے اندر ہوتا ہے کس طرح سے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی جو ینگ جنریشن ہے اس کا جو پہلا آغاز ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی فرام جستجو. ایک لفظ ہے جی سر، جستجو سے شروع ہونا چاہیے کہ یعنی اس کی لائف کے ایمبیشنس ہیں کیا، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک میکینیکل انجینئر نکلا ہوں تو پھر میرے پاس فیلڈ تو واسٹ آ گئے سامنے اوپن ہے کہ میں نے پاور سیکٹر میں جانا ہے، میں نے موٹرز کی انڈسٹری میں جانا ہے، میں نے کیمیکل انڈسٹری میں جانا ہے، میں نے فرٹیلائزرز میں جانا ہے، کہاں جانا ہے. سب سے پہلے تو وہ ایک آپ کا ایک ایمبیشن ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر سرٹن چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی مارکیٹ میں اپرچونیٹیز ہی نہیں ہوتی. سم ٹائمز اپرچونیٹیز آپ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، سم ٹائمز آپ کے سامنے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، دین یو ہیو پک اینڈ چوز. سو ان آل دا کیسز آپ کیا کریں کہ آپ ایک دفعہ جو اپرچونیٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگر میں اپنی ادھر کی آج کی مارکیٹ کا دیکھوں جہاں پہ کہ اپرچونیٹیز کم ہیں، تو جو بھی اپرچونیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے کیا میں اس کو آغاز کر سکتا ہوں اس سے کہ یار میں فل ڈٹرمینیشن دے کے ایک دفعہ اس کو گریب کر کے ایک فل تھروٹل اپنی کوشش دوں. ونس میں وہ ایک دفعہ کوشش دوں گا، مجھے کچھ اچھے ایکسپیرینس ہوں گے، کچھ برے ایکسپیرینس ہوں گے، لیکن میں ایکچولی مارکیٹ کے لیے ایک پروڈکٹ بن رہا ہوں. اینڈ اے اسٹیج ول کم وین آئی ہیو مائی چوائسیز آف انڈسٹریز. اچھا سر، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں پروفیشنلی آج کل کی جنریشن میں کہ وہ ایک کمپنی کو چوز کرتے ہیں، اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر انہیں کہیں تھوڑا سا پے میں ذرا اچھا آفر ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی یہاں سے کوئٹ کر کے نئی کمپنی میں چلے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہیے؟ ہاں یہ آج کل نہیں، یہ ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. لوگ ہمیشہ اپنی اپنی پریفرنسز ہیں. اچھا اگر میں پریفرنسز کو لیتا ہوا میں اگر اس پر چلتا جاؤں کہ یار ٹھیک ہے میرے پاس اس کمپنی میں ہوں لیکن وہاں سے مجھے 5,000 10,000 زیادہ آفر ہو رہے ہیں یا کچھ پرکس زیادہ آفر ہو رہے ہیں، آئی شوڈ موو آن ٹو دیٹ پلیس. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے. کیونکہ اس لیے کہ دین یو ہیو نو ایمبیشن. ایکچولی آپ کے پاس پھر ایمبیشن تو کوئی نہیں ہے. دین اگر آپ کا ایمبیشن صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، وہ بھی اس سٹیج میں جہاں پر کہ ابھی آپ گروتھ لیولز پر اور اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا ہمیشہ یہی ہوگا کہ اگر ایک انڈسٹری ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دس جاب از کلوز ٹو مائی پیشن، تو صرف پیسوں کے لیے نہ چھوڑیں. کیونکہ دو طرح کی انکم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی سائیکک انکم ہوتی ہے، میں آلویز سے کہتا ہوں، اور ایک ہوتی ہے آپ کی مانیٹری انکم. اگر ان میں بیلنس نہیں ہے تو دین ڈیفینیٹلی یو آر مس ججنگ سم تھنگ. تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اگر ایک کمپنی آپ کو لیس پے کر رہی ہے لیکن آپ کی سائیکک انکم بہت اچھی ہے اس میں،
جہاں پہ آپ گروتھ بھی کر رہے ہیں, جہاں ایک کلچر بھی ہے, ایک ایٹماسفیئر بھی ہے, ویلیوز ہیں, تو دیٹ از بیٹر چوائس دین دیٹ کمپنی جو آپ کو شاید 10,000 20,000 زیادہ تو دے دے گی, لیکن پروفیشنلی آپ کو جس انداز میں ہٹ کرے گی وہ آپ کو گروتھ نہیں دے گا فیوچر. بعض اوقات بندہ ایک ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ڈگری کسی اور چیز میں, پیشن کچھ اور ہے, ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب آج کل بہت زیادہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے انسپائر ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں سے, اور اس سے اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ایک لمیٹڈ سٹرکچر ہے کہ جس میں ہمیں کلچرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں, یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, یہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, ہے نا. اور اگر یہ دونوں میں سے کچھ نہیں بن سکا تو پھر یہ سوسائٹی کا سب سے ڈپریسڈ بچہ ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی. اچھا اب وہ بچہ جو ہے نا, جس بچے کو کہہ کر انجینئر بنا دیا گیا, جس بچے کو کہہ کر ڈاکٹر بنا دیا گیا, تو اس کے لیے بیسیکلی ہم نے اس کے ایمبیشن سے اس کو ہٹا لیا اور اس کا جو فیلڈ ہے اس کو لمٹ کیا کہ تم نے صرف اس سے باہر نہیں جانا. ناؤ ہی از ٹیکنگ دیٹ ایجوکیشن بیکاز آف کہ اس کے پیرنٹس ایسا چاہتے ہیں, بیکاز آف کہ اس کے سوسائٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے, لیکن جس وقت وہ اس میں فلرش نہیں کر رہا ہوتا پھر ہم اسے قرض کر رہے ہوتے. سو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ بچے جو بھی ایجوکیشن کریں, اگین وہ ایجوکیشن تو نہیں ضائع ہوتی, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو ہم نے اس کو ایمبیشن سے ہٹایا تو شاید وہ اگر وہ اپنے اس میں ہوتا جو اس کا کلوز ٹو ہز ہارٹ تھا, تو مے بی وہ اس میں زیادہ اچھا فلرش کرتا, زیادہ اچھے ریزلٹس دے پاتا. سر ایسی کوئی آپ چند ایک ٹپس دے سکتے ہیں کہ جس سے آج کا نوجوان یہ سوچ سکے کہ مجھے کس بیس پر اپنا کریئر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے؟ ہاں جی, دیکھیے میں اگین جو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کیریئر سلیکشن کی بات کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارے ہاں اگر میں اپنے پاکستان کے اسٹرکچر میں دیکھوں تو ایف ایس سی لیول وہ ہے یا اے لیول بچوں کا جو ہے, وہاں سے اس کو وہ اپنا رستہ لینا ہوتا ہے کہ مجھے کس رستے پر جانا ہے. اچھا, اب آج کل کے بچوں کے پاس بہت سے فیلڈز ہیں, ہمارے دور میں واقعی بہت لمیٹڈ فیلڈز تھے, اب آج کے بچوں کے پاس بہت سے فیلڈ ہیں. تو ونس وہ سلیکٹ کر لیتا ہے کہ یار میرے پاس یہ فیلڈ ہے, اب اس کو پھر پیرنٹس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, دے کین گائیڈ کہ بیٹا اگر یہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے بیکاز آف دیئر اون ایکسپیرئنس, بٹ ڈونٹ اسٹریس دیم کہ یو مسٹ ڈو دیٹ. تو اس کو اس کے پیشن کے اوپر جانے دیں, اینڈ دین وی ول گیٹ ڈیزائرڈ ریزلٹس. تو جب یعنی کہ ایف ایس سی یا اے لیول ہے, وہاں سے اس کے سامنے آپشنز ہیں, مطلب آج کے اگر ہم دیکھیں تو ایک علیحدہ سے ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ کیا ہے, لیکن ہم یوٹیوب پر بھی دیکھیں جناب آپ ایک ہفتے میں 2 لاکھ کیسے کما سکتے ہیں. جب اس طرح کا ٹرینڈ بنتا جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے نزدیک جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ بن جائے گا پیسہ. ایسے جبکہ آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں, جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کو پیشن کی بیس پہ جانا چاہیے, جس میں جو آپ کو پسند بھی ہے, جو آپ کے دل کے قریب ہے, کہ یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, دوسرا یہ فرمائیے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری اس وقت یہ جو جنریشن ہے اس میں پروفیشنلی کون سی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ وہ پروفیشنلی بہت آگے جا سکے؟ دیکھیں پروفیشنلی جو ہیں وہ, اگر آپ اس وقت بھی اگر بہت بڑی بڑی بکس پڑھی ہوئی ہیں, اگر آپ دیکھیں, اگر میں آئی ووڈ سجیسٹ کہ آج کل کے بچے ریڈنگ اتنی نہیں کرتے, لیکن اگر آپ جم کالنس کی بک پڑھ لیں گڈ ٹو گریٹ, تو وہ بڑا کہ اسٹونشنگ جملہ اس میں کہتا ہے کہ گڈ از اینیمی آف گریٹ. اچھا, وہ اس کی پھر تشریح کیا کرتا ہے کہ ہمارے یہاں اچھے اسکول ہیں, بہترین اسکول نہیں ہے. اچھا, ہمارے یہاں اچھے انسٹیٹیوشن ہیں, بہترین انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اچھے پولیٹیشین ہیں, بہترین پولیٹیشینس نہیں ہیں. اچھے انجینئرز ہیں, بہترین نہیں ہے. تو وہ آلویز ہی سیز, اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے لیے وہ چیز نکالنی ہے کہ جس میں سے آپ دی بیسٹ نکل سکیں. اچھا, اب دی بیسٹ نکالنے کے لیے پھر ایک سرٹن رستے ہیں. اس رستے میں سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ جو اگین میں وہ کہتا ہوں کہ جستجو ہونی چاہیے, ٹیم ورک پہ بلیو ہونا چاہیے, ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, فالو اپ ہونا چاہیے, اینڈ دین یو ول ڈیلیور اے پروڈکٹ. اچھا سر, ہمارے معاشرے میں کچھ نیگیٹو اسپیکٹس بھی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ایسی کمپنی میں بندہ چلا جاتا ہے جہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو باس ہے اسے عادت ہے کریڈٹ لینے کی دوسروں کی, تو ایسے نیگیٹو انوائرمنٹ میں بندہ کیا کرے؟ ہاں دیکھیں, میں اگین میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں
کہ جو بھی ایک اچھے لیڈرز ہوتے ہیں نا یا جو ہوتے ہیں وہ خود کریڈٹ نہیں لیتے. صحیح. اچھا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک کھڑکی ہے اور ایک آئینہ ہے, یعنی ونڈو ہے اینڈ مرر ہے. صحیح. جو بیسٹ لیڈرز ہیں, جو بیسٹ ایگزمپلری لیڈرز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی چیز میں سکسیس حاصل کرتے ہیں تو دے اوپن دا ونڈو, اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کس کو مجھے دینا ہے یہ کریڈٹ, یا کس ٹیم کو مجھے کریڈٹ دینا ہے, کن ممبرس کو کریڈٹ دینا ہے کہ یہ ہماری جوائنٹ سکسیس ہے. اور جب وہ فیل ہوتے ہیں تو وہ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے کہاں خامی ہوئی کہ میری پوری ٹیم فیلیئر ہوئی اس کے اوپر. اچھا یہ ہے ان کی. اب اگر کسی بچے کو ایک ایسا لیڈر مل جائے کہ جو اس کا ریورس ہے, یعنی جو کامیابی کے سامنے تو وہ کھڑا ہو جائے مرر کے سامنے, اور ناکامی پہ وہ کھڑکی میں کھڑا ہو جائے کہ کس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, تو اگین ان بچوں کو میرا صرف یہی لیسن ہے کہ ڈونٹ بی ڈسکریج. ہر ایک کا ایک ٹائم ہوتا ہے, یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. اس بچے نے ایک دن اسی اسٹیج سے گزر کر اس اسٹیج پر آنا ہے. ٹیک اٹ ایز اے لرننگ. اٹ از اے ہارڈ لرننگ بٹ اٹ از اے لرننگ. سو ٹیک اٹ ایز اے لیسن. اور جب اس کے پاس اللہ میاں اس کو وہ اختیار دیتا ہے تو ڈونٹ ایکسرسائز دوز تھنگز وچ ہی ہیز فیسڈ آن اٹس ٹائم. اچھا سر, اس میں ایک چیز ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض اوقات کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے, ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے, کامیاب ہونا ہے تو ظاہر ہے آپ کے حالات اچھے ہونے چاہیے اور مرضی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو آپ کے لیے بہترین انوائرمنٹ کریٹ کرے. تو اس صورتحال پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھیں, پرسنلی آئی مین ٹو دی ایکسٹینٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ قسمت. کیونکہ قسمت یہ ہوتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ ٹھیک ہے, آئی مین میں اس کو قسمت کی بجائے میں اس کو یہ لیتا ہوں کہ اگر آپ کے پیچھے دعائیں ہیں, اور وہ دعائیں بھی کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہوتا ہے تو پیچھے سے دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. وہ آپ ہی کے کیے ہوئے کا ایک کمائی ہے جو آپ کو وہ ایز اے رزلٹ ایز اے ریورٹ وہ مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ماں کی طرف سے مل رہی ہے, چاہے دوستوں کی طرف سے مل رہی ہے, چاہے باپ کی طرف سے مل رہی ہے. سو ڈونٹ بلیم آن دا قسمت. آئی مین آلویز فائنڈ اے وے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, وٹ شوڈ آئی ڈو آؤٹ آف دیز ڈیفیکلٹ ٹائمس. اور اگر مجھے ان ڈیفیکلٹ ٹائمس سے بھاگنا ہے تو دین آئی کین گیٹ اے گڈ چوائس اور سم تھنگ, بٹ آئی کین ناٹ بی اے گڈ لیڈر. پھر میں ایک لیڈرشپ رول میں کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا. دین یو ول آلویز ریمین ایٹ اے سرٹن لیول, اور پھر آپ اسی لیول پر رہ جائیں گے. مے بی یو ول ارن منی, یو ول جمپ فرام ون کمپنی ٹو اندر کمپنی, بٹ اینڈ آف دا ڈے شاید پاکٹ بھر بھی جائے, بٹ آپ کی جو ایک تھرسٹ ہوتی ہے کہ جو وچ از پروفیشنل تھرسٹ ہے, آئی مین وہ کوئنچ ہے بھی آپ کے اندر ایلیمینیٹ نہیں ہو پاتی, آپ بجھتی نہیں ہیں. سر آپ نے ملٹیپل کنٹریز میں ماشاء اللہ آپ نے سرو کیا, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں, اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو آپ ایک فرق کیا دیکھتے ہیں؟ جو بنیادی فرق ہے جو اگر میں دیکھوں, آپ یقین کر لیں کہ پاکستان میں آئی مین وی ہیو لاٹس آف ٹیلنٹ, رائٹ, لاٹس آف ٹیلنٹ. اگر میں نے خود بہت سے ملٹی نیشنل لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا, ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی کام کیا, بٹ ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں. اسٹل انفارچونیٹلی وی آر ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ گورا تھنگ. آئی مین وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دیٹ تھنگ. اینڈ اور جب ہم ایک دفعہ اس سے باہر آ جائیں گے تو ادھر لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ ٹیلنٹ ہم ڈسٹریبیوٹ کیوں کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر چونکہ پاپولیشن کم ہے, ٹھیک ہے, پاپولیشن کم ہے تو آپ وہاں پہ اسپیشلٹیز جنریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آئی مین جو سارے اسٹینڈرڈس ہیں, چاہے وہ ایس ایم ای کے ہوں, چاہے وہ اے این ایس آئی کے ہوں, کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو, اسٹینڈرڈ وہ بناتے ہیں, ان کو فالو ہم یہاں پر کر رہے تھے. ہم لوگ چونکہ اس بیک گراؤنڈ سے کہ جہاں پر وہاں پر وہ ایک چیز کو جب وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے وہ پاکستان میں نیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اچھا, جب وہ پاکستان میں نیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو ہمارا جرنی وہیں سے شروع ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں مجبوری یہ ہے کہ اس میں ایک تو ٹھیک ہے ہمارے ملک کی اپنی اکنامک کنڈیشنز ہیں اینڈ آل دیٹ, اور ایک بڑا فیکٹر یہ کہ پاپولیشن اتنی بڑی ہے. اتنی بڑی پاپولیشن کو گورنمنٹ کو لے کے چلنا, اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا, اٹس ناٹ ایزی. سو آئی مین یہ وہ سارے مکس چیزیں ہیں, ان کی وجہ سے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. ادروائز نیور انڈر ایسٹیمیٹ, آئی مین پیپل آر سو شارپ اوور ایئر, خصوصاً جو ینگ بچے ہیں ان کی پکنگ پاور اتنی اچھی ہے کیونکہ ان کے پاس اب, یعنی ہمارا وقت تھا اس وقت کمپیوٹر بھی نہیں تھا. جس روز میں یونیورسٹی سے نکل رہا تھا, یو ای ٹی سے,
تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی ڈپارٹمنٹ میں ایک کمپیوٹر آیا اور اس کو ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا ہوا ہے. وہاں جب ہم گئے تو وہ ہمیں کہتے ہیں جوتا باہر اتار کے چیئرمین صاحب سے اجازت لے کر اس کے بعد چومنا چیئرمین صاحب سے اجازت لے کر اور پھر جا کر دیکھو اور ہاتھ نہیں لگانا کسی چیز کو. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں دیکھیں اب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے, اس کو پریس تو ہمارے پاس ونڈوز آف اپرچونیٹی کم تھی, مگر آج کے بچوں کے پاس ونڈوز آف اپرچونیٹی اتنی ہیں اینڈ دے آر بریلینٹ. آئی مین نیور انڈر ایسٹیمیٹ دیٹ تھنگ. اگر وہ تھوڑی سی ریسرچ کریں, تھوڑا سا کچھ کریں تو دے آر ایٹ پار ود دوز انٹلیکچوئلس. جیسے بعض اوقات نا ایک آرگومنٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا تو پاکستان میں نہیں ہو سکتے, پھر آپ کو کسی اور کنٹری میں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر حالات خراب ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ UK کہیں چلے جائیں تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کامیاب اگر ہونا تو وہ ہونا ہی پاکستان میں. اچھا. ہاں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے جی جی تو وہاں کامیابی کاہے کی ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف پیپل کم ہے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے انٹلیکچوئلس ہیں, لیکن نمبر آف اپرچونیٹیز نمبر آف پیپل آر لیس. یہاں پہ آپ کو اگر ایک بچہ ایک انڈسٹری میں جاتا ہے, ذرا آپ اس کو تصور کریں, وہاں 20 انجینئرس پھر رہے ہیں. اب اس میں اس کو اپنے آپ کو ایکسیپشنل بننا ہے. وہ ہر ایک تو نہیں نا اس میں سے جا کے لیڈر بنے گا. جی بالکل, ہے نا. تو وہ مطلب کتنے ہی ہزاروں راہی چلتے ہیں, منزل پر تو پہنچتے 2 ایک ہی ہیں نا. جی جی بالکل. تو ہمیں یہی وہ چیز ہے کہ وہ جو منزل پر پہنچنے والے جو 2 ایک ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کے لیے کمپیٹنٹ انوائرمنٹ ہے. میں یہ کہوں گا انوائرمنٹ اگر کمپیٹنٹ ہے تو وہ زیادہ بہتر ادھر ہے پاکستان میں. ہاں اگر کسی نے ڈگریاں اپ گریڈ کر لی, سب کچھ کر لیا, پیسہ لے لیا, سب کچھ, تب وہ ادھر سے پیسے تو آپ کو مل جائیں گے. مگر اگین ہمارے بہت سے دوست ہیں جو سعودیہ میں رہے, جو مڈل ایسٹ کنٹریز میں رہے, وہ ایک ہی پوزیشن پر گئے تھے, 10 سال ایک ہی پوزیشن پر رہے, پیسہ بنا لیا, واپس آئے ادھر آ کے اپنا گھر بار بھی بنا لیا, سب کچھ بنا لیا, مگر اپنا جو وہ تھا اس کو ایلیویٹ نہیں کر سکے. یعنی آپ ایک, اللہ کرے آپ ایک ریسورس ہیں, اب آپ سورس کب بنیں گے؟ ریسورس سے سورس, آپ باہر گئے آپ ان کا ریسورس بنے رہے. جب آپ اپنے کنٹری میں ہوں گے, جب آپ گرو کریں گے, ٹھیک ہے پیسے کم ہیں لیکن آپ ایک سورس بنیں گے نا, دوسروں کے لیے ایک ایجوکیٹ کریں گے, وہ لوگوں کو پھیلائیں گے اپنا علم, تعلیم یا اپنا نالج جتنا بھی ہے. دس از دا کی فیکٹر. اگر آپ کی اگین وہ پرائرٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ناکامی کو فیس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ناکامی کو فیس کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے, وہ ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھا ہمیں بتایا تھا. اس نے کہا کہ لیٹس سیلیبریٹ آور فیلیورس. اچھا. جی, اپنی فیلیورس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. جس دن دیکھیں جس دن ہم کامیاب ہوتے ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, فیلیور کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کرتے. جی جی ٹھیک ہے. اور فیلیور کا یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ فیلیور کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے. اچھا, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اف آئی ایم لیڈنگ اے ٹیم اور میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یار ہاں مجھ سے یہ 4 غلطیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, تو از دیر اینی باڈی ہو کین کلیم دس تھنگ کہ ہاں مجھ سے یہ 4 چیزیں ہوئی ہیں, اس سے بھی کوئی ایک چیز ہوئی ہے یا نہیں. تو ادھر سے ایک صاحب بولیں گے ہاں جی ایک کارنر سے شاید کوئی بول ہی دے, نہیں سر آپ سے 4 ہوئی ہیں تو ایک ہم سے بھی ہوئی ہے, 2 مجھ سے بھی ہوئی. اب کیا ہوا کہ اب آپ نے اس سے لرن کرنا شروع کر دیا. اسی فیلیورس میں جو مسٹیک ہوئی ان سے اب آپ لرن کرنا شروع ہو گئے. اب جب آپ لرن کرنا شروع ہو گئے تو اب جب آپ نیکسٹ اٹیمپٹ پر جائیں گے تو سکسیس از ڈیفینٹ. یعنی کہ یہ ہماری ناکامی ہی زینہ بنتی ہے کامیابی کے لیے. ایبسلیوٹلی رائٹ, ہے ہی یہی. آپ کو سوچیں نا, ہمارے سامنے ہی ایک بچہ ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک دن کرال کرنا شروع کرتا ہے, پھر ایک دن صوفے پکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے, ایک دن بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کیا کہے, جس دن وہ کرال کر رہا ہے اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا ہو کے چل رہا ہے, تو وہ کیا کرے, وہ کہے کہ اوہو میں تو میری زندگی ختم ہو گئی یار, میں کس قسم کا بچہ ہوں. وہ ایمبیشن لے رہا تھا اسے کہ یار ہاں میرا باپ چل رہا ہے, اگلی دفعہ وہ انگلی پکڑتا ہے, پھر اس کی انگلی وہ چھوڑ کے پھر انڈیپینڈنٹ چلنا شروع کرتا ہے. دیٹس ہاؤ, ایک لائف کا بھی یہی ایک اسٹائل ہے, لائف نے بھی یوں ہی چلنا. سر آپ کی کامیابی میں کون سی ایک آپ کی ایسی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا؟ جو میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر ہیں ملٹیپل, لیکن اگر میں کسی ایک چیز کو اٹھاؤں تو وہ اگین وہی ہے وچ از جستجو.
کچھ کرنا ہے میں نے. جیسے فار ایگزامپل کسی نے پوچھا کہ مجھے اب اس کا نام مجھے یاد نہیں کہ کن صاحب کی وہ کہی ہوئی بات ہے, مگر دیٹ از ویری گڈ. اس نے کہا سب سے مشکل سوال کون سا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ سب سے مشکل سوال وہ ہے جس کا جواب نہیں آتا مجھے. ٹھیک ہے, تو جس کا جواب مجھے نہیں آتا تو 2 ویز ہیں, یا تو مجھے جواب نہیں آتا اور میں ڈفر ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, یا میں اس جواب کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں. اب جب میں وہ جو ڈھونڈنے نکلا ہوں نا, دیٹ کیوریسٹی دیٹ از بلڈنگ اپ سم تھنگ ان می. اچھا, اس نے مجھے کبھی پیچھے ہٹنے ہی نہیں دیا. اچھا, میں نے آلویز, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی مدر کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے کہ میں نے کہا یار اف شی کین فائٹ, اس سچویشن میں وہ کیا کر رہی ہوتی, وہ اس سچویشن کو کیسے فیس کر رہی ہوتی. اینڈ دیٹ واز دا ٹرو اسپرٹ ان می کہ یار ہاں لیٹس اسٹینڈ اینڈ ڈو اٹ. سر آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اچھا, میرا رول ماڈل آف کورس مائی مدر. میں نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک میرے فادر پنجابی تھے اور مدر جو تھی وہ شی واز اردو اسپیکنگ. اچھا, شی کیم ٹو دیٹ پنجابی فیملی. اچھا, اور کسی نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی نے انفلوئنس کیا, نہ ہی وہ بیچاری کوئی اتنی وہ تھی کہ وہ کوئی فورس کرے یا کچھ کرے. مگر اس خاتون کو دیکھتے ہوئے, اس کے ایمبیشن گول دیکھتے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ہمیں جس طرح ایجوکیٹ کیا بچپن سے اینڈ آل دیٹ, آج اگر آپ ہماری اس پنجابی اسپیکنگ فیملی میں چلے جائیں, ان بچوں کی جو مدر لینگویج ہے وہ تو پنجابی ہے, مگر جو پریکٹسنگ لینگویج ہے وہ ساری فیملی میں آپ اردو بولتے ہیں. اچھا, دس از ناٹ بیکاز آف کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرائڈ ہے یا وہ ہے, بٹ دے ٹیک اٹ کہ یار یہ شاید اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ ایک اسٹیپ ایڈوانس ہے اس کو اس وجہ سے دیکھ کے. اینڈ وہ اب آج وہ دیکھ لیں کہ وہ بچے انسپائر ہیں. آج بھی کسی سے بھی پوچھ لیں, میرے علاوہ بھی میرے چچا تائے کے بچوں سے بھی پوچھ لیں کہ ان کا رول ماڈل اگر کوئی ایک خاتون ڈھونڈو تو وہ کون سے, تو دے ول سے کہ مدر ان کی. زبردست, ماشاء اللہ. اچھا سر, وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے, اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی, میرے پیچھے 2 کا. اچھا. ہاں, میرے پیچھے 2 کا. ایک آف کورس جو میں نے بتایا میری مدر کا, اور دوسرا آف کورس جو میرا بیٹر ہاف ہے, آپ کے بچوں کی مدر. میرے بچوں کی مدر, ہاں, وہ بھی اگین ماں ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آئی مین وہ آلویز وہ کہتی ہے کہ ہمیشہ وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. میں کہا کنٹریبیوشن کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ یہ مانیٹری کنٹریبیوشن ہونا. کنٹریبیوشن وہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو ٹیک کیئر کر رہی ہو, ان کو پڑھا رہی ہو, ان کو ٹیک کیئر کر رہی ہو. مجھے جاب کے علاوہ اور کوئی دوسری فکر نہیں ہے. اور اگر میں آج اس مقام اس اسٹیج تک پہنچا ہوں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہاتھ اگر ہے تو وہ اسی کا ہاتھ ہے. ادروائز مجھے گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. وہ دیٹ پورشن ہیز بین کورڈ بائی. سر یہ ذرا بتائیے کہ لاجیکلی یہ بات کیسے درست ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اس کی گھر کی زندگی درست ہے تو وہ پروفیشنلی آگے جائے گا. اس کا کیا ایک تعلق ہے؟ اچھا, پتہ کہ اس کا تعلق صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سرٹن رویے ہوتے ہیں آپ کے. اچھا, موڈز ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ کے وہ موڈ وہ رویے آپ کے گھر سے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اب ایک جاب کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ میکسیمم ٹائم جاب پر دے رہے ہیں اور گھر پہ بہت ہی کم ٹائم دے رہے ہیں. صحیح. جو دے بھی رہے ہیں تو وہ آ کے اس میں آپ نے 8 گھنٹے سونا بھی ہے, تو پریکٹیکل ٹائم 2 3 4 گھنٹے کا ہے. تو اگر آپ جاب کے موڈز گھر لے کر آ جائیں اور گھر کے موڈز جاب پر لے کر چلے جائیں تو یہ امبیلنس ہوگا, انفیئر ہے بہت پلیسز پر. بٹ دس از ویری ٹرو کہ اگر آپ کے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی کمپنی اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو آن ادر ہینڈ آپ پر ایک مذہبی اور ایک آپ کے سوسائٹی کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کے فیملی جو ہے وہ بیٹر طریقے سے رہ رہی ہو. اگر وہ آپ کی فیملی بیٹر طریقے سے نہیں رہ رہی, وہاں سے ایک چیز آپ کو قرض کی جا رہی ہے, تو دین دیٹ موڈ ول ریفلیکٹ ڈیفینیٹلی. آپ ہیں تو ہیومن بینگ, وہ آپ کو ڈیٹیریٹ کرنا شروع کر دے گی اور وہ موڈ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جاب پر. صحیح. سر پروفیشنلی اگر ہم زندگی میں بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سی ایک اسکل ہے جو لازماً ڈیولپ کرنی چاہیے؟ اچھا, جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جس آدمی میں پیپل اسکل نہیں ہے وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے. اچھا, پیپل اسکل کیا ہوتی ہے
کہ لوگوں کو جاننا، لوگوں کے ساتھ جیل ہونا، لوگوں کو لے کر ایک ٹیم ڈیولپ کرنا اور رائٹ پیپل آن رائٹ پلیس رکھنا. جب آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک سفارشی کو لے کر اپنے ایک ڈپارٹمنٹ میں آ گئے یا کسی اور وے سے جو ایلیجیبل نہیں تھا اس کو آپ نے پروموٹ کر کے اس کے اوپر باس بنا دیا یا کچھ کر دیا، چاہے مڈل مینجمنٹ میں بھی بنا دیا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پورا کلچر برباد کر دیا، پوری کمپنی کا پورا اسٹرکچر برباد کرنا شروع کر دیا. تو دین یو آر دا بگیسٹ اسپوائلر. لیکن اگر آپ نے وہی چیز، اگر آپ میں ایک پیپل سکلز ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور اگر وہ آپ میں وہ ایمپتھی ہے ٹو ڈیل ود دا پیپل، تو آئی تھنک سو ہمیں اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں. پیپل اسکل. ہاں، کیونکہ کمپنیز آپ انڈیویجول تو نہیں نا چلا سکتا، کمپنی تو لوگوں سے ہی چلے گی. مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروفیشنلی آگے نکلنا چاہ رہے ہیں تو پیپل اسکل ڈیولپ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں پیپل اسکلس کا بہترین طریقہ جو ہے نا، دیٹ اسٹارٹس فرام یور ہوم اگین. اچھا، آپ اپنی جو علاوہ جاب کے آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں کسی طرح بیلنس رکھ پا رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے. کیونکہ گھر میں 4 بچے بھی ہیں تو ان 4 کے الگ الگ موڈ ہیں، مگر پیرنٹس ان کو کسی نہ کسی طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ دو اسکلس جو ان کو کسی نے سکھائے نہیں ہیں، بٹ دے نو کہ یار ان کو کس طرح سے کرنا ہے. یہی کنڈیشن جاب کی بھی ہے. تو جاب میں بھی آپ کے پاس بڑے ہائی مینٹیننس پرسن بھی ہوں گے، بہت اچھا ڈلیور کرتے ہیں لیکن بہت ہائی مینٹیننس گائے ہیں، یعنی ان کو روز آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ویئر ایز دوسرے بھی ہیں جو سیلف ڈرائیو ہیں. جو سیلف ڈریون لوگ ہیں وہ اپنا خود بخود ایک چیز پک کرتے ہیں اور آگے سے آگے موو کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود چیلنج دیتے ہیں. میرے پاس ہی ایسے لوگ ہیں جو خود آ کے کہتے ہیں جی مجھے کوئی اور اسائنمنٹ بھی دیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار بچو. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہ رویے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو میرا اپنا خیال ہے کہ جو پیپل سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں آپ کے گھر سے، آپ کی انیشیل ایجوکیشن سے، آپ کے سوسائٹی کے انٹریکشن سے، پھر آپ کی اسکولنگ، اور آپ کا وہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. سر آپ کی پروفیشنل ایکسپیرینس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے جو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دے لاس دیئر ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. اچھا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ نہیں ہو سکا تو اب میں ناکام ہو گیا. اچھا، وہ جہاں وہ ہوپ، وہ بال ڈراپ ہوئی نہیں، وہ بال کسی اور نے پک کر لینی ایز این اپرچونیٹی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جو میں بال ڈراپ کر رہا ہوں وہ کسی کی اپرچونیٹی بن رہی ہے، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں تھی. تو وائی ناٹ میں اس کو یہ کیوں نہیں کر لیتا کہ یار میں اس ہوپ کو نہ ٹوٹنے دوں. لیٹس گیدر مائی سیلف اینڈ میک این ادر ایفرٹ ٹو ڈو اٹ بیسٹ اینڈ لرن فرام مائی مسٹیکس اور واٹ ایور ایکسپیرینسز اینڈ آل دیٹ. سر ایسا کیا کیا جائے کہ بندے کی ہوپ جو ہے وہ بند ہی رہے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے؟ بندے کی ہوپ بندنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہی جو اگین میں وہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس میں ایمبیشن نہیں ہے تو دین دیر از نو ہوپ. ایمبیشن ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایمبیشن ہے تو وہ کبھی بھی اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنے دے گا. وہ کہے گا نہیں میں نے اس کو لیٹ گو نہیں کرنے دینا، مجھے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. بائی میں یہ تو نہیں کہوں گا بائی ہوک اور کروک، بٹ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا. اب آپ فٹ بال ہی دیکھ لیجئے، وہ 11 پلیئر مل کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، اس گول میں 10 ٹرائیاں کرتے ہیں لیکن گول ایک ہی ہوتا ہے پھر کسی وقت، ہے نا؟ لیکن اس کو سیلیبریٹ پھر وہ سارے مل کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق ہم ٹریننگز کرواتے ہیں، کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں، تو ایک چیز جو بار بار آتی ہے سامنے مختلف امپلائیز کی طرف سے کہ دیکھیں جی ہماری سیلری نہیں بڑھاتے اور ہمیں جو ترقی ہماری بنتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. یہ کیا وجہ آپ کے خیال میں ہے کہ ترقی نہیں ملتی اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے، سیلری نہیں مل رہی، اسے بڑھ نہیں رہی، تو کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مس میچ ہے وہ اس کے اندر ہے کہ وہ پروبیبلی وہ ایک رانگ کمپنی میں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ ویسے ایک میتھ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو کمپنی چھوڑتے ہیں اس کی 80% وجوہات امیڈیٹ مینیجر ہوتا.
جو بہت سے لوگ چھوڑتے ہیں کمپنیز. اچھا, اور یہ بہت کم لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں اس مینیجر پہ ورک کروں جس کے انڈر سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, میں اس مینیجر کو نہیں پک کر رہا ہوتا, میں ان بچوں کو قرض کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں جی آج کل کے تو بچے ایسے ہیں, یہ رکتے نہیں, وہ نہیں ہوتے. اصل میں اس مینیجر کو تھوڑی سی تربیت دینے والی ہے کہ جناب آپ کے انڈر سے اگر بچے نکل کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب خامی کہیں ادھر ہے, آپ کی طرف ہے. اس کا مطلب کہیں کوئی انجسٹس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان بچوں کو یہی کہوں گا کہ دس از اے ٹف تھنگ ٹو سے کہ جناب آپ اسٹک کریں, نہ چھوڑیں یا وہ کریں. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آلویز, آج کل کے تو اس میں اب وہ HR ایک نئی چیز ایڈ ہو چکی ہوئی ہے اس پوری دنیا میں. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ HR جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ہاں اس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ فردر اسکویز کیسے کرنا ہے انسٹیڈ آف کہ ان کے رائٹس کی بات کی جائے. تو اگر وہ کارپوریٹ کلچر کی کمپنیز ہوں گی تو وہاں پر وہ HR کا فنکشنل رول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جہاں کنٹرولنگ موڈ کی کمپنی ہوتی ہیں وہاں وہ HR کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے اس کنٹرولنگ موڈ والی کمپنیز میں ہیں انسٹیڈ آف دیٹ کارپوریٹ کلچر والی کمپنی میں. سو اگر ان کو کوئی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے دے مسٹ گو آؤٹ, ایون کم پیسے بھی ہوں تو پھر اب گو فار دیئر سائیکک انکم انیشلی اینڈ دین ڈیفینیٹلی دے ول فائنڈ دیئر وے اگر ان میں ٹیلنٹ. سر, ایک کمپنی کا کارپوریٹ کا کلچر بیٹر کرنے میں, پازیٹیو کرنے میں اور اسے بہتر یعنی کہ گروتھ اورینٹیڈ بنانے میں امپلائیز کو ٹریننگز کا کیا رول ہے؟ ہاں جی, میں دیکھیے پرسنلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو ٹریننگز ہیں ہم لوگ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمپنیز چونکہ اس چکر میں ہوتے ہیں پروفیٹیبلٹی کے چکر میں. اچھا, پروفٹ کو وہ لنک کرتی ہیں جی میں تو ٹیکنیکل ٹریننگز دلوا دیتا ہوں ان کو, میں تو ان کو آن جاب ٹریننگز دلوا دیتا ہوں. اچھا, وہ اس چیز پر آتی ہی نہیں ہے کہ یار مجھے اس کی پرسنالٹی کو کیسے بلڈ کرنا ہے, ان کے اندر وہ اسٹرکچر کیسے لانا ہے کہ میں اس اسٹیج پر آ جاؤں کہ جہاں میں ایمپاور کر سکوں, اپنی بہت سی جو چیزیں ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کر سکوں ٹو دا پیپل. دے شوڈ ٹیک کیئر آف دوز رسپانسبلٹی ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل کے تحت, اور ان کے اندر یہ گروتھ پیدا ہو کہ یار مجھے ہم سب کلیکٹیو ذمہ دار ہیں اس کمپنی کو اوپر اٹھانے. اس لیے جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس وقت بھی دنیا میں, وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے امپلائی کو اسٹاک آفر کرتی ہیں انسٹیڈ آف بونس پیسوں میں دینے کے. اچھا, جب وہ اسٹاک آفر کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک سینس آف اونرشپ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگین اسٹاک بھی ایک مانیٹری ٹرم ہے, لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ امپاورمنٹ کا ایک اسٹرکچر اگر اندر ڈیولپ کیا جائے, لوگوں میں امپاورمنٹ کی جتنی آپ وہ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از اسینشلی ریکوائرڈ فار دیم, تاکہ وہ اون کریں, اونرشپ لیں اس کا. اچھا سر, ہمارا یہ سکسیس ٹیم کا جو پروجیکٹ ہے, یہ جو پروگرام ہے انسپائر یوتھ, اس کا اصل میں پرپز یہی ہے کہ ہم اس طرح کی سکسیس سٹوریز جو کہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے, جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, تجربہ حاصل کیا ہے, پروفیشنلی گرو کیے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ جس بندے نے کوئی 30, 40, 50 سال کا ایکسپیرینس لے کر بیٹھا ہوا ہے, مجھے آج پتہ چل جائے, تاکہ میں غلطیاں کر کے سیکھنے کی بجائے بہت ساری چیزیں میں پہلے سے سیکھ لوں. آپ کے خیال میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کو امپاور کرنے میں؟ پرسنلی آئی فیل دس از دی بیسٹ ماڈل, دس از دی بیسٹ ماڈل, کیونکہ آپ پریکٹیکل لائف سے ایگزامپلس اٹھا رہے ہیں. یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ جو بکش ہے, یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ جس کو آپ فزکس کے کسی فارمولے سے پروو کرنے جا رہے ہیں, یا کوئی کیمسٹری کے کسی اس سے مکس کرنے کے جا رہے ہیں. یو آر ٹیکنگ اے پریکٹیکل ایگزامپل آف پریکٹیکل پیپل جنہوں نے اس سوسائٹی میں ایک اسٹرگل کی اور وہ گولڈن اسپون لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے. اچھا, وہ ان کے لیے ایک ایگزامپلری چیزیں تھیں. جب آپ ان کے سامنے لے کر جائیں گے کہ یار یہ آپ کے سامنے سیٹ ایگزامپلز ہیں, اور ان لوگوں کی بات اگر آپ سنیں تو وٹ یو ایکسٹریکٹ آؤٹ آف دیز تھنگس, وہ کیا, میں آئی وڈ سجیسٹ آلویز کسی بھی اور بھی ساتھیوں سے جب بھی آپ انٹرویو کریں یا جو بھی کریں, کبھی کوئی ایسا بھی کریں کہ کسی ایک کلاس کو, ایک بچوں کو وہ ایک انٹرویو دے دیں, اور ان سے کہیں جناب اس انٹرویو میں سے ایکسٹریکٹ کریں کہ وٹ یو گاٹ آؤٹ آف دیٹ. تو میں سے ہر ایک اس میں سے مجھے پوائنٹ لکھ کر اس کے اوپر لکھ کر دے مجھے بورڈ کے اوپر, اینڈ دین وی ہیو اے برین اسٹارمنگ سیشن. سو اس برین اسٹارمنگ سیشن سے انٹریکشن بڑھے گا. جب وہ انٹریکشن بڑھے گا تو انڈیویجول سوچنا شروع کرے گا کہ یار میری انوالومنٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ, اور پھر وہاں سے ایک ماڈل ڈیولپ کر کے اس کمپنی کے لوگوں کو بتائیں کہ یار آپ کے لوگ
یہ 15 چیزیں چاہتے ہیں ایکچولی. جی 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 بالکل. آپ چاہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ پاور پلانٹ کے ایکسپرٹ بن جائیں, سب کچھ بن جائیں. کو جی وہ تو ان کی ڈگری نے, ان کی تعلیم نے, ان کے تجربے نے ان کو دے ہی دیا, وہ تو سیکھ ہی جائیں گے. صحیح. لیکن یہ آپ کے لیے ایسٹ ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی تھی کسی دور میں کہ پیپل آر یور ایسٹس. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب آج کل اس کو اور ریفارم کر دیا گیا کہ رائٹ پیپل آر یور ایسٹ. اگر رائٹ پیپل نہیں ہیں تو دین دے آر ناٹ یور ایسٹ, دین دے آر اسپوائلرس. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ سیشنز بہت آپ کا جو ماشاء اللہ جو آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں, اللہ میاں اذکار خیر میں مزید برکت بھی ڈالے, اور ان بچوں کو ضرور یہ ایگزامپلس جو ہے نا انٹرویوز دکھا کر, بجائے آپ نے کھڑے ہو کے ایک اسپیچ دیا, آپ کہیں جی آج میں پہلے ایک انٹرویو دوں گا, اس میں سے ایکسٹریکٹ کرو اپنے اپنے پوائنٹس. اچھا اب وہ 10 بچے ہیں یا 15 بچے ہیں, وہ اپنے اپنے پوائنٹس بتائیں گے, آپ وائٹ بورڈ پر لکھتے جائیں. اب آپ کہیں جی ہاں آپ بتائیں اس کا کیا مطلب تھا, اس کا کیا تھا, اس کا کیا تھا, وائی وی آر سیئنگ دس. زبردست. یعنی کہ پریکٹیکل جو سکسیزفل ہیں ان سے پریکٹیکل نالج لوگوں تک لے کے آئیں. ان کی پھر اس طرح سے ان کی جو ہے نا, میں یہ کہوں گا کہ ان کی وہ کریکٹر بلڈنگ شروع ہو جائے گی کہ یار اچھا اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنا. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آل پلیئر مائنڈس. جزاک اللہ. اللہ درجات میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اینڈ آئی ایم پرسنلی اوبلائزڈ. تھینک یو ویری مچ. جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا او لیول کے ہیں, تو وہ اپنے گولز کس طرح سے سیٹ کریں زندگی میں کامیابی کے لیے, اور کون سی عادات ڈیولپ کریں جو انہیں آگے چل کے پے آف کریں؟ دیکھیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی رول ہوتا ہے وہ ایک کلاس کا, تو کلاس روم یا ٹیچر کا تو ایک رول ہے ہی ہے. جو بنیادی رول ہے وہ اس کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا کہ گھر میں اس کو ایکسیس ٹو دوز تھنگس کتنی ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہی گھروں میں کچھ لوگ ہیں, آف کورس آئی مین دیر آر ریزنس فار دیٹ, کہ جی ان بچوں کو فون نہیں دینا, اس کو کمپیوٹر ایکسیس نہیں دینی ہے تو لمیٹڈ دینی ہے اینڈ آل دیٹ. اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہوتی ہیں اینڈ آل. لیکن اگر ان بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک کنٹرولڈ اس کے اندر ان کو ایک ایکسیس دی جائے, اور اس ایکسیس کے اندر ان بچوں کو ایک سرٹن اسائنمنٹس دے دی جائیں ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ, چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس لائک ہاؤ آئی کین بی ویلیو ایڈیڈ پرسن ٹو دا سوسائٹی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ وٹ آر یور ایمبیشنس فار دا فیوچر. اچھا وہ بچہ اس کے اوپر چاہے وہ ایک پریزنٹیشن بنائے, کبھی بھی اس سے وہ نہ کہیں کہ مجھے سبجیکٹیو لکھ کے دو. اس کو بیٹا صرف پوائنٹس بنا کے لانے ہیں, اینڈ دین یو ول ہیو ٹو ایکسپریس ان یور اون ورڈس. اچھا وہ بچہ آ کے وہاں پر آ کے پریزنٹیشن دے. وہ جب بچہ آ کے پریزنٹیشن دے گا, دین اس کے جو اسکول کا ایک جو باہر کے اسکولز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں ایک کاؤنسلر ہوتا ہے, جس کو ہمارے یہاں پہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی کہتے ہیں. تو وہ ٹیچرز آ کر ادھر بیٹھیں, وہ اسیس کریں کہ یار یہ بچہ جب اپنی ایک پریزنٹیشن مجھے دے رہا ہے, اس پریزنٹیشن میں اس کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. اچھا بہت سے بچے ایسی بھی بات کریں گے کہ جی مجھے تو یوٹیوبر بننا ہے, مجھے ٹک ٹاکر بننا ہے, مجھے. اچھا ڈونٹ ڈسکریج دیم. اب اگر وہ یوٹیوبر بننا ہے, ٹک ٹاکر بننا ہے, تو مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی اس طرف جانا چاہ رہا ہے وچ از کریٹیوٹی. لیٹس ٹیک اٹ پازیٹیو کہ یار یہ تو کوئی کریٹیو تھنگس کی طرف جانا چاہ رہا ہے, یہ ٹیکنیکل چیز کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. لیٹس فائنڈ سم تھنگ آؤٹ آف آرٹس. اچھا ایک بچہ ہے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو بڑا ہو کر جو ہے نا فوجی بننا. اچھا ایمبیشنز از کوائٹ کلیئر کہ یار ہاں یہ بچہ جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ اس طرف ہے. ایک بچہ وہ آ کے کہے گا نہیں مجھے تو بڑا ہو کے جہاز اڑانا ہے یا مجھے جہاز بنانا ہے. تو آپ کو وہ مائنڈ سیٹ نظر آنا شروع. تو بچوں سے یہ کہیں کہ جی آپ فارگیٹ اباؤٹ دس کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. آپ صرف یہ بتاؤ کہ ایک 2 سلائڈس کے, پہلی سلائڈ یہ کہ ہاؤ یو کین ایڈ ویلیو ٹو دا سوسائٹی, جو کہ وہ لیول کا بچہ ضرور بتا سکتا. اینڈ سیکنڈ تھنگ از وٹ از یور ایمبیشن. جب وہ بچہ خود اپنے ایمبیشنس لے کر آئے گا, کوئی ڈیفائن کرو جس بھی طرف میں جیسی بھی ہو کیا چیز. اچھا اور اگر بچے سم ٹائمز اوپن اپ نہیں ہو رہے ہوتے تو ان سے یہ پوچھنا شروع کرے کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ جی مارکیٹ میں جابس کون کون سے اویلیبل ہیں. اچھا وہ بچے بولنا شروع, یہ مارکیٹ میں یوں کہ لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں. ان کو ایک ایگزامپل دے دیں, جیسے جی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک شاپ کیپر ہوتا ہے, اور کیا کیا جاب ہوتے ہیں. اور وہ بچے بولنا شروع کریں گے
اب جب وہ بچے بولنا شروع کریں تو اس میں سے کہیں یار اس میں سے اب آپ ہمیں کلاس میں یہ بتائیں بیسٹ جابس کون سے. اچھا وہ بچے اس میں سے فلٹر آؤٹ کر کے 10 جاب نکال لیں گے. اب وہ 10 جاب جب نکال لیں گے تو اس میں سے ان سے اب آپ ان سے انڈیویجول سے پوچھنا شروع کریں گے 10 میں سے آپ کیا بنو گے. اچھا مسٹر اے وانٹس ٹو بی انجینئر, بی وانٹس ٹو بی این آرٹسٹ. تو اسے کہو یار اب کل لکھ کر لے کر آنا ایک سلائڈ جس میں 5-6 پوائنٹس کہ وائی یو وانٹ ٹو بی این انجینئر, وائی یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ. اب یہاں سے پتہ لگنا شروع ہوگا کہ اس بچے کا مائنڈ سیٹ کس طرف جا رہا ہے. زبردست. اچھا سر, جو ٹیچرز ہیں آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچوں کو ٹیچ کریں کہ ان میں ایسی سکلز ڈیولپ ہو جائیں کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں جو ٹیچر ہے نا وہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ٹریک پر تو ڈال سکتے ہیں. اچھا ٹریک سے آگے کی جو زندگی ہے جو چلنا ہے وہ اس سوسائٹی اور اس پریکٹیکل لائف نے اس بچے کو سکھانا ہے. اچھا اس رائٹ ٹریک پر چڑھانے کے لیے اس ٹیچر کو ہمیشہ وہی ایک راستہ اختیار کرنا ہے کہ یار ان بچوں کو خدا را اس چکر میں نہ ڈالیں کہ میرے کتنے A+ گریڈ آئے ہیں, میرے کتنے B+ گریڈ آئے ہیں, میں ایکسیلنٹ ہوں یا میں کیا ہوں. ان کو سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل پرسن تو پہلے بنا لیں. اگر وہ ایکسیلنٹ نہیں ہے اسکول لیول پر, ابو ایوریج بھی ہے, تو ہی کین کنٹریبیوٹ ان ٹو دا سوسائٹی جب وہ پریکٹیکل یوز پر آئے گا. جب ہم اسے اسکول سے ہی ڈپریس کر دیتے ہیں تم تو نہ ڈاکٹر بن سکے نہ انجینئر بن سکے, یو آر اسپوائل فار دا مارکیٹ, ریسٹ آف دا مارکیٹ. اب وہ بچہ جو ایک ڈپریس ہو کر آئے گا اور اسی نے ٹیچر بننا ہے فار ایگزامپل بڑا ہو کے, تو وہ کہے گا یار میں تو وہ بچہ تھا جو پریولیجڈ بچوں میں سے تو نہیں تھا, مجھے تو سوسائٹی نے ڈسکارڈ کر دیا تھا تو میں بائی ڈیفالٹ ٹیچر بن گیا. تو وہ بیچارہ آگے کیا ایجوکیٹ کرے. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ٹیچرس کو جو ہے بچوں کو صرف اور صرف اس ٹریک پر رکھنا چاہیے کہ یار انسٹیڈ آف میکنگ گریڈز اینڈ ایوری تھنگ, آئی مین لیٹس میک دیم ابو ایوریج اسٹوڈنٹس. سوسائٹی کے لیے وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہم سکسیس ٹیم کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے دس از آل پلیئر مائن, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ.